دنیا کی سب سے طاقتور فوج، کھربوں ڈالر کا دفاعی بجٹ اور جدید ترین ٹیکنالوجی رکھنے والا یونائٹڈ اسٹیٹس اگر بار بار جنگی میدان میں واضح کامیابی حاصل نہ کر سکے تو یہ ایک بڑا سوال بنتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی بڑی جنگوں کو تھوڑا گہرائی سے دیکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے کورین وار کو دیکھیں تو یہ جنگ شمالی کوریا جو کمیونسٹ تھا اور جنوبی کوریا جسے امریکہ سپورٹ کر رہا تھا کے درمیان ہوئی۔ امریکہ کا مقصد پورے کوریا کو ایک آزاد ریاست بنانا تھا، مگر 3 سال کی شدید لڑائی، لاکھوں اموات، تقریباً 25 سے 30 لاکھ افراد اور بھاری تباہی کے بعد نتیجہ صرف ایک جنگ بندی نکلا۔ کوریا آج بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی امریکہ نے جنگ لڑی، نقصان اٹھایا، مگر مکمل مقصد حاصل نہ کر سکا۔ اس کے بعد ویتنام وار آئی جو امریکہ کی سب سے بڑی اور شرمناک شکست سمجھی جاتی ہے۔ یہاں امریکہ نے جنوبی ویتنام کو کمیونسٹ شمالی ویتنام سے بچانے کے لیے جنگ لڑی، جدید ہتھیار، بمباری اور لاکھوں فوجی بھیجنے کے باوجود امریکہ گوریلا جنگ، مقامی حمایت کی کمی اور عوامی دباؤ کے سامنے ہار گیا۔ اس جنگ میں تقریباً 30 لاکھ ویتنامی اور 58,000 امریکی فوجی مارے گئے، اربوں ڈالر ضائع ہوئے اور آخر میں امریکہ کو واپس جانا پڑا جبکہ پورا ویتنام کمیونسٹ ہو گیا۔ پھر گلف وار کو دیکھیں تو یہ اس وقت شروع ہوئی جب عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ نے ایک عالمی اتحاد کے ساتھ حملہ کیا اور چند ہفتوں میں عراقی فوج کو نکال دیا۔ یہ ایک تیز اور کامیاب آپریشن تھا جس میں امریکہ کا نقصان کم، تقریباً 300 فوجی، جبکہ عراق کو بھاری نقصان ہوا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ صدام حسین اقتدار میں ہی رہا اور خطے میں مستقل امن نہ آ سکا۔ اس کے بعد صومالیہ کانفلکٹ ایک چھوٹا مگر اہم واقعہ ہے جہاں امریکہ انسانی امداد کے لیے گیا، مگر ایک مشن کے دوران اس کے 18 فوجی مارے گئے اور لاشوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، جس کے بعد امریکہ کو فوری طور پر واپس جانا پڑا۔ یہ ایک بڑی نفسیاتی شکست تھی۔ کوسوو وار ایک مختلف کیس ہے جہاں امریکہ اور نیٹو نے سربیا کے خلاف فضائی حملے کیے تاکہ نسلی صفائی کو روکا جا سکے۔ یہاں بغیر زمینی جنگ کے کامیابی ملی اور سربیا کو پیچھے ہٹنا پڑا، اس لیے اسے ایک واضح کامیابی کہا جاتا ہے۔ لیکن سب سے اہم اور حالیہ مثالیں وار ان افغانستان اور عراق وار ہیں۔ افغانستان میں امریکہ 9/11 کے بعد طالبان کو ختم کرنے اور ایک جمہوری حکومت بنانے آیا۔ شروع میں کامیابی ملی مگر 20 سال کی طویل جنگ، کھربوں ڈالر خرچ، تقریباً 2 ٹریلین، ہزاروں امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور لاکھوں افغانوں کی جانوں کے ضیاع کے بعد بھی امریکہ ایک مستحکم نظام قائم نہ کر سکا اور 2021 میں واپسی پر طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ اسی طرح عراق میں امریکہ نے 2003 میں صدام حسین کو ہٹا دیا، مگر بعد میں ملک خانہ جنگی، دہشت گردی اور عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔ لاکھوں افراد مارے گئے اور امریکہ کو کوئی واضح اسٹریٹجک فائدہ نہ ملا۔ ان تمام مثالوں سے طرح ایک ہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ امریکہ جنگ شروع تو کر لیتا ہے مگر اسے ختم اپنی مرضی سے نہیں کر پاتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بنیادی طور پر ایک بحری اور فضائی طاقت ہے جو طویل زمینی جنگوں میں پھنس کر کمزور ہو جاتا ہے، جہاں دشمن کو صرف وقت گزارنا ہوتا ہے جبکہ امریکہ کو جیتنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ پیچیدہ سیاسی، ثقافتی اور مذہبی مسائل کو فوجی طاقت سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ممکن نہیں۔ ساتھ ہی وہ ڈیٹا اور ٹیکنالوجی پر زیادہ انحصار کرتا ہے مگر زمینی حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے جنگ لمبی ہوتی ہے عوامی دباؤ بڑھتا ہے اور حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اکثر میدان جنگ میں جیت کر بھی اصل مقصد ہار جاتا ہے۔ اور اگر آج کے حالات میں ایران کے ساتھ ممکنہ تنازع کو دیکھا جائے تو ماہرین کے مطابق یہ ایک اور طویل اور خطرناک دلدل بن سکتی ہے، کیونکہ ایران جغرافیائی، عسکری اور نظریاتی طور پر ایک مضبوط ملک ہے۔ اس لیے اصل سبق یہی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی ہر جنگ نہیں جیت سکتی، کیونکہ طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں بلکہ حکمت، صبر اور عوامی حمایت میں ہوتی ہے۔